انسان جو خدا نے بنایا جھوٹا ہو گیا, کاغذ جو انسان نے بنایا سچا ہو گیا. ایئرپورٹ جاتا ہوں, سب لوگ آتے ہیں, ارے یہ سب جو جانتے ہیں ایک سیلفی ہو جائے, ہاں ٹھیک ہے. جیسے ہی کاؤنٹر پہ جاؤں, بولے یوسف بھائی ادھر آئی ڈی دکھائیں. ارے آئی ڈی کیا مطلب دکھائیں, کاغذ دکھائیں نا. ارے بھائی ابھی سیلفی لی, نام لیا کہ میں یوسف ہی ہوں نا. ہاں سر بولے گا آئی ڈی تو دکھائیں, کاغذ تو دکھائیں. میں بولوں میں پڑھا لکھا ہوں, کاغذ دکھائیں. وہ تو مجھے اس عورت سے پیار ہے, کاغذ دکھاؤ. یہاں تک کہ میں مر جاؤں نا تو بولے کاغذ دکھاؤ. اور میں اگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جا کے ان کو دکھاؤں نا, میں بولوں بھائی میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ, بولیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, بہت افسوس ہوا آپ کا انتقال ہوا. غم ضروری ہے. اوہ, دل گیا رونق حیات گئی, دل گیا رونق حیات گئی, غم گیا ساری کائنات گئی. سب سے خوبصورت غم پتہ ہے کیا ہے؟ یاد. مجھے اگر کسی کی یاد نہ آئے نا تو میں مر جاؤں, اور میں کسی کو اگر یاد نہ کروں نا میں خود کو مار لوں. اور انہوں نے ہماری ہر چیز سے ڈرایا. انہوں نے ہمیں کل سے ڈرایا, انہوں نے ہمیں گریڈ سے ڈرایا, انہوں نے ہمیں خدا کی پناہ خدا سے ڈرا دیا. میں تمہیں چاہ رہا ہوں نا, میں کہوں گا تم بھی مجھے چاہو تو میں تمہیں چاہوں. ارے پیار ہے کوئی کاروبار تھوڑی. آنکھیں ایک عجیب داستان, کھلی ہوں تو دھوکہ, بند ہوں تو خواب. کھول کر دیکھوں تو محدود, بند ہوں تو انمول. ہمیں چھونے پہ یقین, دیکھنے پہ بھروسہ اور سونگھنے پہ ایمان. بھول گئے احساس کو جو کبھی چھو کے بھی نہیں چھوا, سب دیکھ کے بھی نہیں دکھا اور سونگ کے بھی نہیں سمجھا. تو محسوس کرنا شکر گزاری, اور یہی اصل بادشاہ جینے کا راز. تو شکر کرو اس لمحے کا جو جی لیا, شکر کرو اس احساس کا جو محسوس ہوا, اور شکر کرو اس شخص کا جو کھلی آنکھ نہ دیکھ پائی لیکن ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا. تو یہ جان لو وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں. میرے سب سے قریبی دوست, میرا بہترین دوست میرے دادا تھے, اور میرے ہاتھوں میں چلا گیا نا. دیکھو میں اپنے آپ کو بڑا دلیر سمجھتا ہوں, لیکن مجھے ایک ڈر تھا کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے. اور پتہ وین ہی واز لیونگ, ان کا سانس اکھڑنے لگا نا, میرا بھی سانس اکھڑ گیا. مجھے لگا کہیں میں نہ مر جاؤں. لیکن بڑی زبردست چیز ہوئی. کیا دوست تھا یار ویسے وہ. اس نے اپنا آخری سانس مجھے دے دی, میں دلیر ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا. پھر مجھے کبھی ڈر نہیں تھا کہ وہ اس کو کچھ ہو جائے گا. یہ یار تھا نا کہ میرا ڈر ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی. تم نے کون سی پوڈ کاسٹ کر رہے ہو؟ جی السلام علیکم, عدنان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے پاس ایک ایسی امیزنگ پرسنالٹی موجود ہے, کہتے اپنے آپ کو ایک عام آدمی ہے لیکن سب کے لیے بہت خاص ہے. یوسف بشیر قریشی صاحب. سر کیسے ہیں؟ السلام علیکم. سر بہت عرصے سے آپ کو چیز کر رہے تھے, فائنلی آپ کو سامنے لا کے بٹھا دیا. سر I'm still chasing myself. کر رہے ہیں ابھی بھی سر آپ؟ میں تو اپنے پیچھے پڑا ہوں. ڈھونڈ رہے ہیں کون ہے YBQ. اس کے لیے تو زندگی ملی نا. جس دن ڈھونڈ لیا نا اس دن 6 فٹ نیچے ہوں گا. اب تک تو ڈھونڈ لیا ہوگا سر آپ نے. پاگل ہوئے آپ کا کیا؟ ایکسپیرینس. ہاں نہیں بھائی, اب بھی ڈھونڈ رہے ہیں بھائی اگر یہ آپ کا یہ جو نا تلاش ہے, یہی جستجو ہے, اور اسی کے لیے ہمیں زندگی کی مہلت ملی. جس دن پورا ڈھونڈ لیا نا اس دن کام ختم. اور جو لوگ سر یہ آتے ساتھ ہی اپنا کو ڈھونڈ لیتے ہیں, اپنا دماغ خراب کر لیتے ہیں, یہ واقعی میں اپنا کو ڈھونڈ لیتے ہیں یا ایک ایگو میں ہے سر؟ یہ ایک فوت ہو جھوٹی ایگو جاتے میں ہیں. فوت ہو جاتے ہیں. وہ فوت ہے. اگر تلاش ختم تو پھر کیا, پھر جستجو ہی نہیں رہی. اگر جستجو نہیں تو چاہ نہیں, اگر چاہ نہیں تو پھر ریزن نہیں نا, پھر وجہ نہیں. اور خدا نے کسی کو بلا وجہ نہیں پیدا کیا. ایک ایک ہاتھ کی لکیر کھینچی اس نے, پوری کہانی لکھی, اور سب کی کہانیاں جڑی ہوئی, اور سب کی کہانیاں منفرد, اور سب کو بادشاہ پیدا کیا. یہ آپ کے اوپر اپنی بادشاہت لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ سب کی کہانیاں بھی الگ الگ ہیں اور سب کی جڑی ہوئی ہیں. سب کی جڑی ہوئی ہیں. سر ایک نا, بس ساز مختلف. ساز مختلف ہے. از کجا می آیدیں آواز دوست, خشک تارو خشک چوبو خشک پوست. از کجا می آیدیں آواز دوست, نیز تارو نیز چوبو نیز پوست. خود بخود می آیدیں آواز دوست, سانح سازست اندر تارو پوست. زی سبب می آیدیں آواز دوست. مولانا کہتے ہیں کہ یہ تار بھی خشک ہے, یہ لکڑی بھی خشک ہے,
اور کھال بھی مری ہوئی ہے. تو یہ دوست کی زندہ آواز کہاں سے آتی ہے کہ یہ خود بخود آتی ہے. ساز کو بنانے والا ساز کے اندر بیٹھا ہے. تو ہم لوگ ساز مختلف ہیں. دیکھو سب کی سازوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں نا. صرف ٹیوننگ چاہیے. ہم اوپر سے ٹیوننگ کرتے ہیں نا, کان میں روڑتے ہیں. اگر ٹیون کر دو نا تو سب ساز ایک سر میں بولیں. اور ٹیوننگ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے سر. ٹیوننگ ضروری ہے. ٹیوننگ ضروری ہے سر, بہت ضروری. اور ٹیوننگ کس لیول کی ہونی چاہیے سر؟ ہر لیول پہ. ہم اشرف المخلوقات ہیں نا, سو وی آر ملٹی ڈائمینشنل. تو ہر ڈائمینشن پہ ٹیوننگ ہے. اور ہم لوگ تو اس کا سر ہے نا. ہم اس کا سر ہیں سر. سر یہ ڈیزائننگ سے یہ ایکٹنگ کی طرف کہاں آ رہے ہیں سر؟ یا ابھی تو نظر آ رہے ہیں, کر بھی بڑا اچھا رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ اور الگ ہی رول آپ کے آ رہے ہیں. دیکھو وی آل ایکٹ ایوری ڈے. وی آل ایکٹ. ہاں ریئل لائف میں ہم ہیں ہی ایکٹر ہیں. لیکن آپ کی پرفارمنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں صبح اٹھتا ہوں نا تو میری بیوی ساتھ ہوتی ہیں. تو میری آواز, میرا لہجہ, میری ٹچ, ہر چیز مختلف ہوتی ہے. آئی ایکٹ لائک اے ہسبینڈ. اور ساتھ ہی میری بیٹیوں کا بیڈ روم ہے. او ہو میں جیسی ان کے ساتھ جا کے ملتا ہوں, کیا بات ہے. میری آواز بدلی, میری ٹچ بدلی, ایکٹنگ, میرا لحاظ بدلا. ایک نیا ایکٹر آیا, پھر دوسرا ایکٹر آئی آیا. ایکٹ لائک اے فادر. فادر. پھر فوراً ہی میرا ناشتہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. میری زبان بھی بدل جاتی ہے, میرے کندھے جھک جاتے ہیں, میری ہر چیز بدل جاتی ہے. ایکٹ لائک اے سن. اب میری پرفارمنس جہاں جہاں اچھی ہوگی نا, وہاں لوگ مجھے بولیں گے واقعی باپ ہے, واقعی بیٹا ہے, اور واقعی شوہر ہے. تو اٹس وی آل ایکٹ, اونلی دا گفٹڈ پرفارم. سو یور پرفارمنس نیڈس ٹو بی اسپیکٹیکولر. بٹ فار دیٹ یو ہیو ٹو بلیو in your character. So you believe in a character and your performance will be great. کیسے ویسے ہوا سر, کیسے جانا آپ کا اس طرف؟ آپ کر تو بہت اچھا رہے ہیں, تو یہ خیال کیسے آ کے کر لیتا ہوں؟ کیونکہ آپ کو یار ابھی تک تو ایوری ونز گیونگ می دیز ایکٹنگ جابس ایز اے پراپ. کیونکہ نہ میں نے اپنی آواز بدلنی ہے, نہ میں نے اپنا حلیہ بدلنا ہے. اپنا پٹکا بھی خود پہنتا ہوں, اپنے کپڑے بھی خود پہنتا ہوں, اور وہاں جا کے آپ کو اپنا ہوتا ہے. اپنا ہی ہوتا ہوں. تو آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی چیلنجنگ رولز یٹ. تو بہت آسان کام مجھے لگ رہا ہے فی الحال. تو سر شروع آپ نے کیسے کیا تھا؟ جیسے آج کی جو یوتھ ہے وہ بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ آپ جیسی آپ کی پرسنالٹی ہے وہ عام ڈیزائنر والی نہیں ہے. یوزولی جو ہمارے ٹیڑے ویڑے ڈیزائنر بھی ہوتے ہیں بہت سارے, آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ بڑے اسٹریٹ سیدھے اور کلاسک قسم کے ڈیزائنر ہیں. یہ کیسے شروع کیا سر آپ نے؟ کوئی گھر سے تھا؟ میں تو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوں, میری مونچھیں ہی ٹیڑھی ہیں. نہیں وہ والا ٹیڑھا پن, دوسرا ٹیڑھا پن کی بات کر رہا ہوں میں. You know, I started my career, which is really funny, کہ میں جو نا گھوڑے ٹرین کرتا تھا امریکہ میں. آئی used to train horses. My host parents, جو میرے ہوسٹ پیرنٹس تھے, ان کا رینچ تھی, تو ہم لوگ وہاں گھوڑے ٹرین کرتے تھے اور ان کو شو کرتے تھے. تو میں بھی شو کرنا شروع ہو گیا. اینڈ آئی used to show horses. میں یہاں سے ماں کو کال کرتا تھا کہ ماں مجھے ایک جامع وار کی شیروانی بنا دیں, ایک جودھ پوری بنا دیں. وہاں آ گئی اور میں پٹکا خود ہی باندھ کے اپنا وہاں. تو دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1991, 92. تو سب مجھ سے پوچھتے تھے یہ ہو از دا ڈیزائنر فار دس. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ڈیزائنر کیا ہوتا ہے, ہمیں تو درزی کا پتہ تھا. تو بولے بھائی ہم ڈیزائن کرتے ہیں. تو دیٹس آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر بائی ڈوئنگ کاسٹیومس فار ہارس شوز. دیٹ واز مائی بگننگ. کاسٹیوم فار ہارس شوز. ہارس شوز وہ کیا تھا سر؟ گھوڑے میں ہم لوگ شو میں دکھاتے تھے نا, تو سب کاسٹیومس پہنتے تھے. کوئی عربین کسی نے کاسٹیوم پہنا ہوا ہے, اور ڈیزائن آپ کرتے تھے؟ ویسٹرن کاسٹیوم پہنا ہے. نہیں, میں اپنا تو پٹکا, شیروانی اور جودھ پوری یہ میرے ہوتے تھے. تو آئی یوزڈ ٹو شو ان دیٹ, اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ انٹو ڈیزائننگ. کہ یار درزی سے بھی دوسرا کوئی بندہ ہو سکتا ہے. بالکل, وہ یہ ہے. وہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا. وہاں سے دیٹس ویئر. اور پھر اس کے بعد انسپریشن کیسی ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں, اس سے کیسے انسپائر ہوئے؟ میں میرا خیال ہے 6-7 سال کا تھا نا, تب بھی دھوتی کا مجھے شوق تھا. اور اس زمانے میں وہ کلپ والی مونچھیں آتی تھی ناک میں. ہماری تو مونچھیں تھی نہیں 7 سال کی عمر میں. وہ کلپ لگا کے مونچھیں لگاتا تھا اور پٹکا باندھتا تھا. بچے لگا کے گھومتے تھے, اس میں بھی 3-4 مونچھیں ہوتی تھی ڈفرینٹ ٹائپ کی. وہ مجھے ایسی چاہیے تھی. اینڈ آئی بیکیم دیٹ فیس وٹ آئی یوزڈ ٹو میک وین آئی واز اے چائلڈ. تو زندگی آپ کو کیسے کیسے موڑوں کے تھرو لے کے جاتی ہے. اچھا, وہ شیشہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں بن گیا. وہ میں بھول گیا تھا کیونکہ ہماری کنڈیشننگ اتنی ہو گئی تھی کہ ہمیں خود سے ڈرا دیا نا. تو ہم ڈر گئے تھے لوگوں کے ریاکشن سے, ہر چیز سے. تو سب سے پہلے تو پتہ لگنا تھا کہ ایک تو قبول کرنا تھا کہ ہم واقعی ڈرے ہوئے ہیں,
کیونکہ اتنی مونچھیں رکھ کے اگر کوئی بولے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں تو ہماری ایگو کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو جب سمجھ آئی کہ سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں, سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں, تو تبھی سمجھ آئی یہ بات. تو جب تبھی اگر اپنے سے آپ انا نکال دیں تو صرف پیار رہ جاتا ہے. تو پھر ہم پیارے ہونا شروع ہوئے, خود سے پیار کرنا شروع ہوئے. سر یہ تو اتفاق ہی کہیں گے, تو اتفاق ہوا, شوق تو نہیں ہوا سٹارٹ جو تھا؟ کچھ اتفاق نہیں, اچھا اتفاق نہیں تھا, بس ہم اتفاق. ہم دونوں اتفاق ہیں. ہم میں اتفاق ہونا چاہیے, باقی کچھ اتفاق نہیں. یہ تو لکیریں لکھی ہوئی نا ہاتھ میں. مائی فادر یوزڈ ٹو آسک می, یہ مائی ایلڈسٹ سن, واٹس یور پلان؟ تو میں ان کو ہمیشہ سے ایک ہی جواب ہوتا تھا میرا, بچپن سے 12 سال کی عمر سے اب تک ایک ہی جواب ہے. میرا پلان جو ہے نا, از ٹو فالو دا پلان. از ٹو فالو دا پلان. پلان تو ہو چکا نا, اب فالو کرنا ہے. بس فالو کرنا. وہ پلان اوپر ہوا ہوگا, نیچے تو ہوا نہیں. ہاتھوں میں ہوا ہوا. سوچو ہماری زندگی کی کہانی, یہ کتاب ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں. او ہو. اور خدا کا کتنا شکر کہ ہمیں یہ پڑھنی نہ آئی. اگر پڑھنی آ جاتی نا تو ہم چاہ بھی نہ سکتے. پڑھنے آ جاتی تو ہم چاہ بھی نہ سکتے. پھر چاہتی نہ ہوتی نا. پتہ ہوتا کیا ہونے والا ہے بھائی. پتہ لگنا اس نے پھنس جانا ہے, تو پھر ہم کیوں پھنساتے, پھر کیوں روتے, پھر کیوں رات کروٹیں لیتے. جی کیا بات کر گئے. تو چاہنا بہت ضروری تھا, اسی لیے رب نے ہمیں ہماری لکیریں ہمیں دے کے ہم سے چھپا لی. اگر یہ لکیریں دکھ جاتی تو کیا چاہت تھی, کیا ہم پاگل ہوتے, کیا بھاگتے. پھر انتظار بھی نہ ہوتا, نہ یاد ہوتی, کچھ ہوتا ہی نہیں سر. ہو سکتا دنیا ہی نہ ہوتی کیونکہ سب پڑے ہوتے. کچھ بھی نہ ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا نا کیا ہونا ہے, تو انتظار ہی نہ ہوتا, یاد ہی نہ آتی کسی کی, غم ہی نہ ہوتا. غم ضروری ہے. اوہ, دل گیا رونق حیات گئی, دل گیا رونق حیات گئی, غم گیا ساری کائنات گئی. اوئے ہوئے 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 سر. اور غم سے سب سے خوبصورت کائنات ہی گئی. سب سے خوبصورت غم پتہ ہے کیا ہے؟ یاد. مجھے اگر کسی کی یاد نہ آئے نا تو میں مر جاؤں, اور میں کسی کو اگر یاد نہ کروں نا میں خود کو مار لوں. پھر کیوں ہوں اگر یاد نہ ہو؟ تو غم سے ڈرتے کیوں ہیں پھر سر؟ غم تو بہت خوبصورت ہے پھر. اور جس چیز سے ڈرائے گا نا وہ جھوٹ تھا. ہمیں بچپن سے جس چیز سے ڈرایا گیا وہ جھوٹ تھا, چاہے وہ کالی مائی ہو, چاہے وہ کالا بابا ہو, چاہے وہ بہو ہو, اور چاہے الٹے پاؤں والا بھلا ہو, چاہے وہ, اور انہوں نے ہماری ہر چیز سے ڈرایا. انہوں نے ہمیں کل سے ڈرایا, انہوں نے ہمیں گریڈ سے ڈرایا, انہوں نے ہمیں خدا کی پناہ خدا سے ڈرا دیا. جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا انسان اس سے دور رہتا ہے, اور جب پتہ لگا نا خدا ہمارے اندر ہے تو ہم خود سے دور تھے. اوہو, غم نہیں ہے تو انسان نہیں ہے سر. غم کتنا خوبصورت کر دیا آپ نے تھوڑی دیر میں. بہت ہی خوبصورت چیز ہے. یہ آپ پہ اپنا غم منا رہے کیسے؟ غم بنا کیسے رہے؟ غم بھی بنا سکتے ہیں سر. ہاں بالکل غم منانا ہے نا, کیونکہ اس کے اندر امید ہونی چاہیے. غم میں امید ہونی چاہیے. غم میں امید سر کیسے ہوگی؟ یاد ہے کہ واپس ملاقات ہونی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے سر. سر یہ آپ کا لوگو اتنا کریٹو ہے, اس کا کیا مقصد ہے سر؟ یہ ہم کافی دیر سے بڑا سوچ رہا تھا میں اس کو دیکھ دیکھ کے کہ یار میں آپ کے آنے سے پہلے سمجھ نہیں پایا سر. میں یہ کیا ہے سر؟ میرے پاس آنکھ ہی نہیں ہوا, میں سمجھ پاؤں اسے. یہ لوگوں کہاں لگا ہوا ہے سر؟ آپ کے لگا ہوا, یہاں لگا ہوا ہے. آپ کے میں ہر جگہ دیکھ چکا ہوں سر. میں ایز اے چائلڈ یوز ٹو اسکربل دس. پھر آج سے 25-30 سال پہلے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, تو ایسے ہی جیسے میرا ہاتھ چلا, قلم چلا, ایک سائڈ بنی, میں نے اس کو فلپ کیا تو یہ بن گیا. مطلب واہ یہ ہے کیا؟ میں یہ تو دل ہے. دل کیا ہے؟ دل پیار ہے. تو میں نے کہا یہ تو بسم اللہ ہو گیا نا. میں نے بولا بسم اللہ کیسے ہوا؟ In the name of God. In the name of God is love, because love is God made. And heart is this universal symbol for love. But then I started looking at it closely. یہ ہے کیا؟ It was two faces united at the nose. دو چہرے ناک سے جڑے ہوئے. اگر آپ, that means if you understand your ego, you understand yourself, you understand yourself, you're nothing but love. It's two lovebirds together. Oh. Love is freedom. All the answers lie in love. It's also a key. It's the backbone that's attached to the cerebellum. The problem comes when you reverse it. When you reverse it. When you reverse it, it becomes a minaret. Oh. And every religion has a minaret. And every religion is man-made.
love is God made and religion is man made. تو اس کا ہم نے کام خراب کر دیا. آج سے ایک لاسٹ ایئر جنوری میں آئی میٹ ایک سائنٹسٹ آیا جرمنی سے. اس نے مجھ سے پوچھا یہ کس نے بنایا؟ میں نے کہا میں نے بنایا. تو اس نے بولا یہ اس کی جیومیٹریکل فارمولیشن کیا ہے؟ اتنی تو ہمیں انگلش نہیں آتی ہے، کیا مطلب اس کا؟ بولا نہیں یہ ہے کیا؟ میں نے کہا ان دا نیم آف گاڈ. اس نے بولا اٹس ناٹ ان دا نیم آف گاڈ. میں کہا دین واٹ از اٹ؟ He said it's the thumbprint of God. And this was discovered by the scientists in the 1940s. So you should Google thumbprint of God. کیا آپ نے؟ ہاں تم بھی کرنا، اور پھر یہ امیج اس کے ساتھ لگانا، پھر مزہ دیکھنا. ہو اچھا، آپ کی انسپریشن وہاں سے نہیں ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ویسے ہی مستی کر رہا تھا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی کہانی کس کس چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اور زندگی کی مہلت اسی لیے ملی ہے نا، تاکہ ہم ان کہانیوں کو دریافت کریں. ہم لوگ جس طرح ڈر میں پلے نا، تو ہمیں چاہنے سے بھی ڈر لگتا ہے. ہمیں چاہنے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں خواب دیکھنے سے ڈر لگتا ہے. اسی لیے تو ہم چاہ نہیں پا رہے ہیں. سر پلے یا پالا گیا ڈر میں؟ پالا گیا اس طرح. پالا گیا. خدا نے پیدا تو آزاد کیا تھا. پالا گیا. پالا گیا. وہ شاید ہم بھی یہی کریں گے، ہمیں پالا گیا، ہم آگے پال رہے ہیں، یہی چل رہا ہے سر. کنڈیشننگ اتنی اسٹرانگ ہے. دیکھیں آپ، میں امریکہ گیا تھا نا جب، تو میری انگریزی اتنی یینکی نہیں تھی، میرا بہت اسٹرانگ ایک ایکسنٹ تھا. اینڈ ایف آئی اسپیک ان انگلش ناؤ آئی ہیو اے ویری یینکی ایکسنٹ. میری زبان بدل گئی، مجھے پتہ نہیں لگا. میری زبان بدل گئی، مجھے پتہ نہ چلا. یہ ہوتی ہے کنڈیشننگ، یہ ہوتی ہے انفلوئنسنگ. ہماری تو ایئر بھی کنڈیشن ہے بھائی. ایئر بھی کنڈیشن ہے ہماری. تو کنڈیشننگ پتہ کیا کرتی ہے؟ کنڈیشننگ آپ کو محسوس نہیں کرنے دیتی. یو ناٹ ایبل ٹو فیل، یو اونلی اباؤٹ ایبل ٹو تھنک. تو اس سے کیا ہوا؟ درد دل گیا اور درد سر آ گیا. درد سر آ گیا، درد دل چلا گیا. تو محسوس کرنا شکر گزاری ہے. ہم محسوس نہیں کرتے. ایئر کنڈیشننگ کیا کرتی ہے؟ آپ کو ریالٹی سے دور رکھتی ہیں. ہمیں گرمی محسوس نہیں ہوتی، دماغ کہتا ہے موسم بہت اچھا ہے. اور ابھی میں اے سی بند کر دوں نا یہ، تو ٹیمپریچر شاید کم نہ ہو، لیکن ہمیں گرمی لگنی شروع ہو جائے گی، صرف اس کی ہوا کی آواز سے. ہماری اتنی کنڈیشننگ ہو گئی ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو ریکنڈیشن کرنا ہے، اس جھوٹ سے، اس گلٹ سے اور اس گریڈ سے. ہو سکتے ہیں سر؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتا دیے، ہمارے نبی نے طریقہ کار بتا دیے، بدھا نے طریقہ کار بتا دیے، جیزس نے طریقہ کار بتا دیے، موسیٰ نے طریقہ کار، سب طریقے بتانے آئے نا کہ کس طرح آپ آزاد ہوں اس کنڈیشننگ سے. ہم نے خود لی نہیں سر، لگتا ہے ہم نے خود لی نہیں آج تک آزادی. ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہے نا. ہمیں تو خدا نے آزاد پیدا کی، بادشاہ بنائے. بادشاہ سلیو تو نہیں ہوتا نا. کب غلام بن گیا پتہ ہی نہیں چلا سر. پتہ بھی نہیں لگا. ہماری ایسی کنڈیشن ہے، کیا پڑھا، کیا پڑھایا گیا، کیا بولا، کیا سنا، یہ ساری چیزیں ہمارے ڈیٹا بینک میں کلیکٹ ہو گئی اور ہمارے دلوں پہ مہر لگ گئی، اور ہم محسوس نہیں کر سکتے. اب وی ریئلی وی ڈونٹ ہیو دا پاور ٹو فیل اینی مور انفارچونیٹلی. ایز اے ہیومن، میں اگر رستے میں ایک لاش دیکھوں یا میں مانیٹر پہ ایک بچے کی سر کٹی باڈی دیکھوں، تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے چاہیے. یہ انسانی فطرت ہے. لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم فوراً باربیکیو ٹنائٹ کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. تو ہم تو محسوس ہی نہیں کر پا رہے نا، ہم صرف سوچ رہے ہیں اور جی نہیں رہے. وقت گزار رہے ہیں. جی نہیں رہے، وقت گزار رہے ہیں نا. کیسے جیے سر؟ محسوس کرو گے تو جینا شروع کرو گے. محسوس نہیں کرو گے، جڑا تڑپے نہ وہ مردہ ہے. اگر آپ تڑپ رہے نہیں ہیں تو آپ مردہ ہیں. مردے کو تڑپ نہیں ہوتی، مردہ نہیں تڑپتا. ہم تڑپ سے ڈرتے ہیں سر، حالانکہ وہی محسوس کرنا شروع ہوگا جب تڑپیں گے. تو دیکھو ہمارے پر جو ہے نا کوئی تلاش، ہم جس سے پوچھو نا، بولو
کہ بس خدا ہمیشہ خوش رکھے. یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ماں باپ میرے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، ان کا دل نہ ٹوٹے. میں کہا وہ دل ہی کیا جو ٹوٹے نا. ہو یہ کیا بات ہے. اگر دل نہ ٹوٹے، کیا بات کر دی اگر سر. ہارٹ بھی آپ کی چینج نہیں ہوتی تو دل ہی کیا ہے وہ، تو پھر تو مردہ ہے نا، پھر تو یہ ڈیڈ. اوہو. میں ایک مزیدار بتاؤں میرا دل کیسے پہلی مہر لگی. میرے خیال میں 9 سال کا تھا یا کتنے سال کا تھا، مجھے ایئر گن ملی پہلی دفعہ. تو میں گیا شکار پہ، وہی گھر پہ ہمارے فارم پہ. تو ایک بوگن ولا کا بہت بڑا جھاڑ تھا، اس کے پیچھے ایک بہت پرانا بڑ کا درخت تھا. تو میرے گارڈ تھے، ان کے ساتھ میں وہاں گیا. ہم نے بندوق لوڈ کی اور بڑے جوش میں، نئی بندوق ہے، چھرا ڈالا اس میں، اس کو بند کیا اور میں نے نال نکالی اس میں سے، بوگن ولا میں سے، اور میں نے نشانہ لیا اس کوئل کا. ایک کوئل بیٹھی تھی لاؤبالی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی اس کی طاق میں ہے شکاری. جیسے میں نے اس کو اسکوپ سے دیکھا نا تو میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا، میری ہارٹ بیٹ بدل گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں ایک جاندار کی جان لینے لگا ہوں جس کو پتہ بھی نہیں ہے. میرا پورا جسم کانپ اٹھا اور پیچھے سے جو آدمی کھڑا تھا نا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا تھوڑا سا اس کو دبایا، بولا سانس روکے سائیں. تو میں نے اپنا سانس روک لیا. سانس روکا تو موت واقع ہوئی نا. موت واقع ہوئی تو آپ نے جیسی موت واقع ہوئی نا، میرا لرزہ ختم ہو گیا اور ٹریگر پل کیا اور ٹھک اس کو سینے میں گولی لگی اور وہ کوئل گری اور ایک پنجے سے اس نے اپنے آپ کو پکڑ کے رکھا جب تک اس کے پنجے میں جان رہی، اور نیچے گری. تو یقین کرو جیسی نیچے گری مجھے لگا کہ کوئی دھماکہ ہوا اور مٹی اڑی اور اس کے منہ سے تھوڑا سا خون نکلا اور اس نے پنجے کھینچے، اپنے آخری سانس لیا اور اس نے میری طرف دیکھے، مجھے لگا مجھے بد دعا دی. تم کو پتہ ہے کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. میری آنکھوں کے پیچھے ایک سمندر تھا آنسوؤں کا، اور اسی موقع پہ پیچھے سے واپس سے وہ تھپکی، ارے واہ آپ تو پیدا شکار کے لیے ہیں. ہوئے میرے آنسو غائب ہو گئے، میرا کلیجہ واپس دوبارہ زندہ ہو گئے اور میں واقعی مر گیا. اس دن میں مر گیا نا، میرے دل پہ مہر لگ گئی. اس کے بعد میں نے اتنے جانور مارے، مجھے کبھی وہ فیلنگ نہیں آئی. سر وہ سانس روکی جو آپ نے نا، تو میرے دل پہ مہر لگ گئی. آئی ڈڈ ناٹ فیل کہ میں کسی جاندار کی جان لے رہا ہوں، تو مجھے درد ہی نہیں ہوا. اور میں جانور مارتا گیا اور شاباشیاں لیتا گیا اور میری مہر بڑی سے بڑی ہوتی گئی. پیچھے سے تھپکا آتا رہا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اس واہ نے ہمیں مار دیا. اس واہ نے ہمیں مار دیا سر. کیا بات ہے سر. اسی طرح ہم لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں امیجز. اچھا اگر اس دن وہ تھپکے کی جگہ سر ایک آواز آتی کہ تم نے کیا کر دیا ہے یار، وہ کیا تڑپ رہا ہے، ہاں وہ کوئل کیا تڑپ رہا ہے، خون دیکھیں کس طرح ہو رہا ہے، شاید اس دن آپ کہتے ہیں یار کانپ جاتے، رک جاتے یار اسی. شاید اس دن میں رک جاتا، شاید اس دن میں اپنے آنسو بھی نہ روک سکتا اور اپنے آپ کو بھی نہ سنبھال سکتا. یہ وقت تھا نا. اور اب میں اس کی بات بھی کرتا ہوں نا، دیٹ ریئلی مووز می. یہ ایک سانحہ تھا اور اسی نے مجھے مار دیا. پھر میں جی نہیں پایا نا، مردار ہو گیا. تو یہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے زندہ کیسے رہنا ہے، ورنہ تمہاری بھی لاشیں ہوں. ٹیشو دینا پلیز. نہیں ہمارے پاس یہ ہے. اور ہمیں آنسو بہانے سے ڈر لگتا. لوگ بولیں گے اتنی بڑی مونچھیں رکھی اور آنسو بہا رہے ہیں. یہ بھی لوگ بولیں گے سر، انا یہ بھی لوگ ہی بتائیں گے ہمیں سر. سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، لوگ کب کہاں کسی کے ہوتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں آرزوئے من ان سے جو خود سے بے وفا جدا ہوتے ہیں. بس ہم نے خود سے جدا نہیں ہونا. وی اسٹل نیڈ ٹو فیل. یو فیل لائک کرائنگ، کرائے.
آنسو غم دھوتے ہیں. ہمارے نبی روتے تھے, مولا علی روتے تھے, ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں. مرد وہ تھے کہ ہم ہیں. تو ہم لوگوں کو تو نئی کتاب میں لکھنے سے ڈر لگتا ہے, ہم تو اتنے ڈرپوک ہو گئے. کہاں لے گئے بھائی تم مجھے؟ آواز ہے سر پیچھے سے ایک آ رہی ہے, بس وہ آواز ہی ہمیں لے کے چل رہی ہیں, اور وہ لے کے پتہ نہیں سر وہ آوازیں نہیں بند ہوں گی. کتنی اچھی آواز ہے. خیر مرد ہوگا تو روئے گا نہیں, مر جائے روئے گا نہیں, یہ آواز ہی ہے سر. کیا بات کی اس آواز سے چھٹکارا لینا ہے سر کسی طریقے سے. دیکھو ہمیں جو ہے نا, جو سب کہتے ہیں نا بس دعا کرو خوش رہیں, یہ دعا نہیں بد دعا ہے. کہ خوشی ایک موسم ہے, یہ آئے گا چلا جائے گا. ہم ہر چیز کو اپوزٹ کرتے ہیں نا. جیسی خوشی آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو روکیں کیسے. یہ موسم ہے, یہ جانا ہے. جیسی غم آتے ہیں ہم اپنے آنسو پہنچ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو تائلینڈ چلیں, ہیپی اینڈنگ, ہمیں نہیں غم کرنا. پھر جب ہمیں ڈرنا چاہیے ہم بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا, ہم تو اتنے ڈراؤنے ہیں. اور جب دلیر ہونا ہوتا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں. تلاش سکون کی ہے. جب خوشی آئے تو ایسے خوش ہو کہ بس یہی ہے, دیوانوں کی طرح خوش ہو. اسی خوشی میں تمہارا سکون ہے. جب غم آئے تو بہاؤ آنسو نا, پتہ تو لگے کام ہوگا. دونوں کو انجوائے کرنا دل چاہیے. ہلے, ہاں غم کو بھی اور خوشی تمہارے آنسو میں سکون ہے. اور جب ڈر آئے تو جان لو مکافات عمل ہے. اگر غلط کیا تو اس کا بھگتنا پڑے گا, تو پھر ڈر جاؤ. اور جب دلیر ہونا ہو تو ایسے دلیر ہو جاؤ, یقین کر لو اس بات پہ. یقین کیا کرو, ایمان لے آؤ کہ جو تمہارے نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا, اور جو نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا, اور جو دن تمہارا قبر کے اندر وہ باہر نہیں, اور جو باہر وہ اندر نہیں. ان تمام موسموں میں اگر آپ ہر موسم انجوائے کریں تو اس کے اینڈ میں آپ کو سکون ملتا ہے. تو تلاش نہ خوشی کی, نہ غم کی, نہ ڈر کی, نہ دلیری کی, تلاش سکون کی. اور آپ کا سکون ان سارے موسموں میں چھپا ہوا. اوہو, ان سارے موسموں میں چھپا ہوا ہے. بس تو موسم انجوائے کرو. ہم سارے موسم انجوائے نہیں کرتے, ہم صرف خوشی کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ موسم تو ساری خوشی کے ہیں سر. موسم سارے, دکھ بھی تو دھونے ہیں سر, غم بھی تو دھونے. ہم وہ دھوتے نہیں ہیں سر. اگر وہ دھوئیں, خوشی سے دھوئیں نا, اس میں بھی خوشی ملے گی. بالکل. کیا بات ہے سر, کیا بلیو ہوگا سر اگر اس طرح انسان, ہم اس کو, یہ بلیو نہیں ہے, یہ فیتھ ہے. یو بلیو فرام ہیئر اینڈ یو ہیو فیتھ فرام ہیئر. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہونا چاہیے. اور اگر ایمان ہو گیا سر, پھر کیا ڈر, پھر کیا خوف, پھر کیا غم, پھر کیا درد, سب کیا. پھر تو یہ ایمان ہی تھا نا سر, کہ بیٹے کو لٹا دیا تھا. ہاں ایمان ہی تھا سر, کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, اس ایمان کے ساتھ. ورنہ تو ایسا ایمان اگر ہو تو کیا غم سر. پھر اسی کو تو ایمان کہتے ہیں, اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. اور ہم اسلام کہتے ہیں. ہاں حالانکہ اسلام ہے ہی ایمان ہے ہی, یہ دین ہے, یہ مذہب نہیں ہے, یہ دین ہے. اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. سر میں تو بڑے, تم کہاں لے گئے مجھے؟ سر یہ تو ہمیں لیسن مل رہا ہے سر. میں یہ لیسن ہے سر, یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے سر, بہت ضروری ہے. جو سر آپ کے ساتھ ہوا, ایٹ لیسٹ میں یہ کہتا ہوں کم سے کم ہم لوگوں کو تو کوئی بتائے نا سر. کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا نا سر. کتابوں میں کہاں ہے سر, اسکولوں میں کہاں ہے, یونیورسٹیوں میں کہاں ہے سر, کچھ بھی نہیں ہے سر. تم خدا کی کتاب ہو, تمہیں کسی کتاب کی کیا ضرورت. یو ڈونٹ نیڈ اینی بکس. اپنے آپ کو پڑھ لو, سب جواب مل جائیں گے, کیونکہ سب جواب تمہارے اندر, سب سوال تم سے باہر. پرابلم یہ ہم سوال اندر کرتے ہیں, جواب باہر ڈھونڈتے ہیں. سوال اندر ہے, باہر جواب. او ہو او ہو سر. آج کل کی, چلیں چینج کرتے ہیں سر. سر آج کل کی محبت جو ہم لوگ کر رہے ہیں, روز ہر دوسرے تیسرے دن محبت ہو جاتی ہے لوگوں کو. محبت ایکچوئل میں ہے کیا سر؟ میں اسی سمپل محبت کی بات کر رہا ہوں جو یوزولی ہم لوگ کرتے ہیں. چلیں باپ اور بیٹی کی, بھائی بہن کی, باپ ماں بیٹے کی, وہ ہٹا دیتے ہیں فی الحال محبت کو. اس محبت کو کیسے ڈیفائن کریں گے جو ایک خاتون اور ایک مرد کی ڈیفائن ہوتی ہے؟ اٹس ناٹ سمپل, اٹس سمپلی کمپلیکیٹڈ. تو
مجھے تو ایک چیز سمجھ آئی ہے, پیار کے لیے نا ایک یار چاہیے, پیار کرنے کے لیے ایک یار چاہیے. اور یار وہ انسان جو تمہیں جج نہ کرے, یار وہ انسان جس کو سینے لگنے کو دل کرے. تو پیار یار سے, لیکن عشق خود سے اور خود خدا سے. You're allowed to love others but not fall in love with others. You're only allowed to fall in love with yourself. Because when you fall, only you will catch. And falling in love with yourself is falling in love with God. اوہو, کیا بات ہے سر. عشق خود سے, عشق خدا سے, عشق خود سے اور خود خدا سے, عشق خود سے اور خود خدا سے, اور پیار یار سے. پیار یار سے. پیار کے لیے یار چاہیے. لیکن ہم لوگ جو نا پیار بھی کاروبار کی طرح کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پیار کر رہے ہیں, تو جیسے ہم پیار کریں ویسے تم پیار کرو. تو جیسے تو پیار کرتا نا ویسے تمہاری ماں بھی نہیں کر سکتی. یہ پیار تمہاری میراث, تمہاری طاقت اور تمہاری رسپانسبلٹی. ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں اسی طرح پیار کریں جیسے ہم پیار کرتے ہیں, تو نہیں کر سکتے بھائی. اور اگر کوشش کر کے بھی تمہاری طرح پیار کریں نا تو ہم بور ہو جائیں. بھائی اس طرح تو ہم چاہتے ہیں آپ اپنی طرح چاہیں نا. اور ہمیں چاہنا بھی, میں تمہیں چاہ رہا ہوں نا, میں کہوں گا تم بھی مجھے چاہو تو میں تمہیں چاہوں. ارے پیار ہے کوئی کاروبار تھوڑی. او ہو بھائی میں تمہیں چاہ رہا ہوں نا, مجھے تمہیں بس چاہنا چاہیے, مجھے اس میں مزہ آنا چاہیے. میں اس کے انتظار میں کہ تم بھی مجھے چاہو واپس. پھر تو کاروبار ہو گیا سر. All our lives, we've been trained and influenced to acquire things. Acquire a name, acquire a business, acquire a woman, acquire a man, acquire children. In this acquiring, we have forgotten what we require. And once you've acquired it, the requirement goes away. ہم پانے میں اتنا کھو گئے ہیں کہ چاہنا بھول گئے. جگہ ہی نہیں بچتی. ایکوائر کر کر کے اتنا کر لیا کہ ریکوائر کی جگہ ہی نہیں بچی سر. اور ایک دفعہ ایکوائر کر لو پھر ریکوائرمنٹ کیا رہے گی. ہم تو چاہنا ہی بھول گئے نا. ہم بس پانا ہے, ہر چیز پانی ہے. عورت نام پہ ہو میرے, گھر نام پہ ہو میرے, ڈگری نام پہ ہو میرے. انسان جو خدا نے بنایا جھوٹا ہو گیا, کاغذ جو انسان نے بنایا سچا ہو گیا. او ہو انسان جو خدا نے بنایا جھوٹا ہو گیا, کاغذ جو انسان نے بنایا وہ سچا ہو گیا. سچا ہو گیا. ایئرپورٹ جاتا ہوں, سب لوگ آتے ہیں, ارے یہ سب جو جانتے ہیں ایک سیلفی ہو جائے, ہاں ٹھیک ہے. جیسے ہی کاؤنٹر پہ جاؤں, بولے یوسف بھائی ادھر آئی ڈی دکھائیں. ارے آئی ڈی کیا مطلب دکھائیں, کاغذ دکھائیں نا. ارے بھائی ابھی سیلفی لی, نام لیا کہ میں یوسف ہی ہوں نا. ہاں سر بولے گا آئی ڈی تو دکھائیں, کاغذ تو دکھائیں. تب تک مجھے بورڈ نہیں کرنے دیں گے جب تک آئی ڈی نہ لے لے. میں بولوں میں پڑھا لکھا ہوں, کاغذ دکھائیں. وہ تو مجھے اس عورت سے پیار ہے, کاغذ دکھاؤ. یہ میری بیوی ہے. یہاں تک کہ میں مر جاؤں نا تو بولے کاغذ دکھاؤ. اور میں اگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جا کے ان کو دکھاؤں نا, میں بولوں بھائی میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ, بولیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, بہت افسوس ہوا آپ کا انتقال ہوا. سامنے کھڑا ہوا کاغذ سچا بندہ جھوٹا. کاغذ سچا بندہ جھوٹا. کیا بات ہے سر. ہم تو کاغذ کی کہانی ہے. اچھا بیوی ہے, اچھا جی نکاح نامہ دکھاؤ, کاغذ دکھاؤ. بھائی انسان کہہ رہا ہے یار, اور جس نے بنایا وہ بھی انسان ہی ہے, اور کیا, سائن ہوا ہے وہ بھی انسان ہے. جتنا جھوٹا ہے جتنا کمینہ ہے وہ الگ سب میٹر ہے. کیا بات ہے سر. سر نفرت محبت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ اوہ, نفرت کے لیے بہت ساری محبت چاہیے. نفرت تو اس سے کرتے ہو نا جس کو کبھی ٹوٹ کے چاہا ہو, ورنہ کیوں نفرت کرو. ہر چیز کی پیداوار پیار ہے. محبت سے ہر چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے, چاہے وہ جیلسی ہو, چاہے وہ نفرت ہو, کچھ بھی ہو, چاہے جنگ ہو. نفرت ضروری ہے. نفرت اس کا آؤٹ. اوہ اور نفرت کے لیے بہت پیار. ہمیں تو پیار کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے, نفرت کے لیے تو بہت فارغ ٹائم چاہیے. اور لوگ اتنے آرام سے کہتے ہیں وہ میرا دشمن ہے. دشمن
ہمیں یار کے لیے ٹائم نہیں, دشمن کے لیے تو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے بھائی. او ہو ہمیں یار کے لیے ٹائم نہیں, دشمن کے لیے کہاں سے ٹائم لے کر آئیں گے؟ اور سارا ٹائم سارا پیسہ دشمنی میں نکل جاتا ہے. اور یار رہ جاتے ہیں, ہیں یار رہ جاتے ہیں اس چکر میں. پیار رہ جاتا ہے اس چکر میں. پیار رہ گیا, یار رہ گیا, اپنے رہ گئے اس نفرت میں. دشمنی فارغ آدمی کا کام ہے. ہمارا کام دشمنی تھوڑی ہے. اور دشمن اگر کرو بھی تو ایسا ہو کہ فخر سے کسی کو بتا سکو اور اس سے دشمن ہو. او کیا بات ہے سر, کیا کبھی کبھی دشمن ایسے ہوتا ہے مطلب شرمندہ ہوتا ہے بتاتے ہوئے بھی کہ یار اس دشمن کے بارے میں کیسے وہی بتاؤں؟ اپنے سے کمزور سے دشمنی کرو کہ تم اور کمزور ہو گئے نا. کیا بات ہے سر. دشمن تو ایسے کردار والا ہو کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا کوئی کردار تو ہے. کریکٹر لیس دشمن ہو اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور اس کے لیے سارا وقت سارا پیسہ سارا رجحان لگاؤ, پاگل لوگ نہیں بھائی. کیا بات کی سر. کیسے ممکن ہے سر مرنے کے بعد جینا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے سر؟ مر گیا تو مر گیا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہنا ہے, کیسے رہنا ہے؟ مر ہی نہیں سکتے نا. سر خدا ہیں, ہمیشہ سے تھے, ہمیشہ رہیں گے. اس جسم کو فنا ہونا, یہ ماں ہے نا, یہ زمین, یہ دنیا, یہ ماں ہے. یہ ہر چیز کھا جاتی ہے. بلڈنگ کھا جائے, ملک کھا جائے, بادشاہ کھا جائے, سب کھا جاتی ہے. لیکن کیا کھاتی ہے؟ وہی کھاتی ہے جو اس سے پیدا ہوا. اس سے کیا پیدا ہوا؟ جسم, ہڈی, بوٹی, کھال, خون, یہ اس کی ملکیت ہے. لیکن اس کے اندر جو ایک سر ہے نا, وہ زمینی نہیں ہے, وہ آسمانی ہے, وہ خدائی ہے, وہی خدائی ہے. تو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ وہ تو کبھی نہیں مرے گا. سر زندہ رہے گا ہمیشہ, سر ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہے گا. اب وہی آپ ہی کے اوپر ہے نا, آپ اپنی کہانی کیسے لکھتے ہیں. خدا نے ہمیں طریقے دے دیے نا, ہمیں یہ سارے سینسر دے دیے, آئیز, نوز, ٹیتھ, لپس, ٹنگ, ایئرز, ہینڈس. These are all senses. And this is how we document our lives. Why do we document? So we live forever. باتیں یاد رہ جاتی ہیں, لوگ یاد رہ جاتے ہیں. ہم آنکھوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, آنکھیں دھوکہ دکھائیں. ہم کانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, آنے دو, دھوکہ سنائیں. ایک ہی سینٹنس ہے, بھاگو. وہ کیا؟ ہاں, بھاگو مت جانے دو, بھاگو مت جانے دو. کان کیا سنے, کہاں رکوں, کہاں مطلب بدل گیا. کیا بات ہے. لائن ایک ہی ہے, کدھر رکنا ہے پتہ ہی نہیں ہے. روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو. آنکھیں دکھائیں, زمین آسمان ملے ہوئے. آنکھیں اس دیوار کے پار نہ دکھائیں, بولے یہیں ختم. اور جیسی بند ہو تو آپ کو اس دیوار کے کیا آسمان کے پار چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں. بند ہونے کے بعد ہاں, آنکھ بند تو کرو, خواب تو دیکھو. او ہو. تو ہمیں آنکھوں پہ یقین. آنکھیں ایک عجیب داستان, کھلی ہوں تو دھوکہ, بند ہوں تو خواب. کھول کر دیکھوں تو محدود, بند ہوں تو انمول. ہمیں چھونے پہ یقین, دیکھنے پہ بھروسہ اور سونگنے پہ ایمان. بھول گئے احساس کو جو کبھی چھو کے بھی نہیں چھوا, سب دیکھ کے بھی نہیں دکھا اور سونگ کے بھی نہیں سمجھا. تو محسوس کرنا شکر گزاری, اور یہی اصل بادشاہ جینے کا راز. تو شکر کرو اس لمحے کا جو جی لیا, شکر کرو اس لمحے کا جو جی لیا. شکر کرو اس احساس کا جو محسوس ہوا, او ہو. اور شکر کرو اس شخص کا جو کھلی آنکھ نہ دیکھ پائی لیکن ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا. او ہو. تو یہ جان لو, وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں. وہ شخص تم بھی ہو اور وہ شخص تم ہی ہو. میں تمہیں بتاؤں تو جو تمہارا یہ سوال تھا نا کہ لوگ کیسے زندہ رہتے ہیں, پھر تو مجھے رلائے گا. میرے سب سے قریبی دوست, میرا بہترین دوست میرے دادا تھے.
اور میں تھوڑی دیر اب ان کے بارے میں اگر میں نے بات کی نا تو میں رونا شروع ہو جاؤں گا. دوست تھے آپ کے؟ میرا بہترین دوست تھا. دادا آپ کے؟ اور میرے ہاتھوں میں چلا گیا نا. تو میں اگر تھوڑی دیر اور بات کروں میں رو پڑوں گا, میرے آنکھ سے آنسو آ جائیں گے. اور اگر مجھے اور میں نے بات کی نا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اس کی خوشبو آئے گی. اور اگر میں اسی میں سو گیا نا تو مجھے لگے گا وہ مجھے چھو کے گیا. اس سے زیادہ اور میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ زندہ ہیں بھائی. ہماری آنکھیں تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی, ہم تو ایکس رے مائکرو ویوز نہیں دیکھ سکتے, ہم خدائی کیسے دیکھیں؟ روح تو خدائی ہے نا, ہم تو ایکس رے نہیں دیکھ سکتے, ہم ان کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں گیا سر دوست آپ کا, اپنا دوست؟ بڑا مشکل ہوگا سر, بڑا مشکل, بڑا ہی میں مشکل اپنے آپ کو ہوگا. بڑا دلیر سمجھتا, لیکن مجھے ایک ڈر تھا کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے. اوہ, اور پتہ ہے when he was leaving ان کا سانس اکھڑنے لگا نا, میرا بھی سانس اکھڑ گیا. مجھے لگا کہیں میں نہ مر جاؤں. لیکن بڑی زبردست چیز ہوئی. کیا دوست تھا یار ویسے وہ. اس نے اپنا آخری سانس مجھے دے دی, میں دلیر ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. پھر مجھے کبھی ڈر نہیں تھا کہ وہ اس کو کچھ ہو جائے گا, اوہ ہو ہو. کیونکہ اس کے بعد وہ ہمیشہ میرے ساتھ وہ رہا. ڈر ختم ہو گیا اسی دن سر, وہ ڈر ختم ہو گیا ہوگا. لیکن یہ یار تھا نا کہ میرا ڈر ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی. ہاتھوں میں یار چلا گیا سر. ابھی تم نے کون سی پوڈ کاسٹ کر سر لی؟ یہ میں خود بھی سمجھ نہیں آئی. عفانی نے مجھے اتنی گالیاں دینی ہیں نا جس کی بات نہیں. اس نے بولا بابا آپ اتنے سینٹی ہو گئے اور فلانے ہو گئے. کیا سر؟ ہاں, ہم کتنے باہر سے مضبوط دکھتے ہیں سر, ہم کتنے باہر سے مضبوط دکھتے ہیں سر سب, اور ہم اندر سے کتنے زیادہ کمزور ہیں. ہاں, کمزور نہیں ہیں, ہم نازک ہیں. نازک ہیں. وی ڈیلیکیٹ. کیسے دل کو چیزیں لگتی ہوئی جاتی ہیں, رکھتی ہوئی جاتی وی آر سو ڈیلیکیٹ. اور ڈر لگتا ہے. بیوٹیفلی ڈیلیکیٹ. وی آر بیوٹیفلی ڈیلیکیٹ. یہی تو خدائی ہے, کتنی باریکی ہے. بیوٹیفلی ڈیلیکیٹ. کیا کیا سہ جاتا ہے انسان, اور چھوٹی سی بات جان لے لیتی. چھوٹی سی بات جان لے لیتی ہے ہماری. وقت گزر جانا ہے, لمحے رہ جانے ہیں, تو لمحے جمع کرو, تمہاری زندگی بڑھ جائے گی. چھوٹے ہوں بڑے ہوں, بس لمحے ہوں. ہاں, لمحہ تو نہ ختم ہونے والا ہے. وقت گزر جانا ہے, لمحہ ٹھہر جانا ہے, تو لمحے جمع کرو. جیسی وہ لمحہ یاد کرو گے تو تم نے وہ لمحہ واپس جی لیا. اوئے ہو ہو. تمہاری زندگی آٹومیٹکلی بڑھ گئی نا. کیا بات ہے سر. دیکھو تم نے اپنے ماموں کا بتایا مجھے, لمحہ جی لیا سر, تم نے ماموں کا بتایا, اور وہ غم کا ہو خوشی کا ہو, جی وہ لیا تو لمحہ جی تم لیا. نے اس وقت جیا, آج تم نے اس کی بات کی, تم واپس اس یاد سے جڑے, تم نے واپس وہ لمحہ جیا, وہ غم واپس تم نے یاد کیا. تمہاری زندگی بڑھ نہیں گئی. وقت تو گزر جانا, جو یاد نہ رہا وہ کیا جیا. وہ کیا جیا سر, وہ کیا جیا. ایک ایک تو چیز, یاد سب سے بڑی دعا. ایک ایک چیز. کہتے ہیں میرا یار تھا, یار ہی چلا گیا سر. ہاں, کیسے آپ نے کہا میرا دادا میرا دوست تھا, دوست کا جانا سامنے, اور یہ درد, یہ لمحہ, یہ جیسے دوبارہ جی لیا سر, تھوڑی دیر دوبارہ جی لیا. تو جینے کے لیے تو پیدا کیے, تاکہ جئیں, یہ لمحے جمع کریں اور اپنی زندگی بڑھا دیں, ہزاروں سال کی ہو جائیں. ہم ڈرتے ہیں سر, ہم ڈرتے ہیں. ہمیں ڈرایا گیا. ہمیں ڈرایا گیا, بس کیا ہے, ڈرا دیا, اب تو ڈر گئے ہیں سر. اب پتہ نہیں کیسے نکلیں گے, مجھے لگتا بھی نکل پائیں گے سر. ایسے مت بولو. اسٹاپ ٹیلنگ دس ٹو یور سیلف بیکاز یو ول اسٹارٹ بلیونگ اٹ. جیسے بالکل یہ ڈر نکلے گا تو نکل جائے گا. تم نے جس طرح ابھی اپنے ماموں سے بات کر لی, اس طرح تمہارا جس کو دیکھ نہیں سکو اس کو تم نے پا لیا ابھی ایک ہی لمحے میں, تو یہ ڈر بالکل نکلے گا. کیوں نہیں نکلے گا؟
اسی امید پہ تو زندہ ہیں, اسی امید پہ تو چاہتے ہیں. یہ فیتھ ہے سر, یہی فیتھ تو چاہیے سر. دیکھیں نا آپ کے پاس سے کیسے کانفیڈنٹلی آ رہا ہے سر. یہ ہر اس کے پاس ہے جس کا دل دھڑک رہا ہے. بس اپنی مہریں ہٹائیں ہم مہریں بھی ہٹائیں, وہ ہاتھ بھی ہٹائیں, وہ آوازیں بھی ہٹانی پڑیں گی سر. یہ آوازیں ہٹانی پڑیں گی, وہ ہاتھ ہٹانے پڑیں گے, وہ توڑنے پڑیں گے ہاتھ سر. وہ آوازیں بند کرنی پڑیں گی. ان کی بھی غلطی نہیں ہے سر, ان کے پیچھے بھی ایک آواز ہے. ان کو بھی تو ڈرایا گیا نا بچپن سے. ان کے پیچھے بھی آوازیں ہیں, سب کے پیچھے ایک لائن لگی ہے آوازوں کی. کوئی تو بیچ میں سوچو ان آواز کو کٹ کر کے بیچ میں نکل جائے سر. کوئی ایک تو ہوگا سر. یہ دیکھیں نا کیسے تھوڑی دیر میں آپ نے خود بھی جی لیا, مجھے بھی جلا دیا سر. دیکھیں سر, ذرا نوجوانوں کی طرف آتے ہیں. میرے پھر پوڈ کاسٹ میں نا لوگ کہیں گے آپ نے وہ کویشچن نہیں کی جو ہم نے آپ سے پوچھوائے تھے. خیر سر, ڈپریشن, انزائٹی آج کل بہت زیادہ کامن ہے. یہ اللہ سے دوری ہے یا واقعی میں کوئی اور ریزن ہے اس کا؟ خود سے نا امیدی. خود سے نا امیدی. ڈپریشن اس کو ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتا, جس کو امید نہیں ہوتی, خود پہ یقین نہیں ہوتا. ڈپریشن اس کا نام ہے. خود سے دوری. جب تک خود سے دوری رہے گی تب تک آپ ڈپریشن میں رہیں گے. کیونکہ جو ڈپریشن میں وہ کسی اور کو بلیم کر رہے ہیں نا, وہ کسی اور کو بلیم کر رہا ہے. یہ نہیں کہے گا کہ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا ہے, یا میں ہوں اس کا ذمہ دار, یا میں اپنے ساتھ خود ہوں. سارے صحیح کہہ رہے ہیں سر. خود کی ذمہ داری, اپنی ذمہ داری نہیں لوگے تو ڈپریس ہو جاؤ گے. لو نا, ٹھیک ہے. اگر اچھا وہ ٹھیک بھی لے سکتے ہیں اور غلط بھی لے سکتے ہیں, بالکل وہ ذمہ داری, ہاں ہاں, لیکن لینی پڑے گی. لینی تو ہے. سن لو بھائی, کیا بات کی ہے, کتنی گہری بات ہے. ہم یوزولی جھوٹ بولتے ہیں سر. ہم خود سے جھوٹ بولتے ہیں. ہم خود سے جھوٹ بولتے ہیں. خود سے ہم نہیں لیتے سر. ہم وہ ذمہ داری, دو طرح کی ذمہ داری ہے جو آپ بتا رہے ہیں ڈپریشن والے میں. ہم دوسرے کو دیتے ہیں اپنا برا, اور جو اچھا ہوا وہ سارا کریڈٹ اپنا ہے سر. بالکل. اور خود سے دوری ہی ہے سر. یہ خود کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ساری کیا انسان ہے ہم, دوسرے سے چھوڑیں اپنے ساتھ خود جھوٹ بولتے رہتے بیٹھ کے. دیکھو, دوسرے کو بنانے کے لیے پہلے خود کو بنانا پڑتا. جب تک خود یقین نہیں کرو گے دوسرے کو کیسے یقین دلاؤ گے؟ تو پہلے تو خود کو بیوقوف بنانا ہے نا, پھر کسی اور کو دھوکہ دے سکو گے. ہم ایسی کہانیاں بناتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ سچ کہاں تھا. کہانی ایسا سمجھتے ہیں کہ سچ ہے, چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو. ہاں, اپنے ساتھ خود کے ساتھ جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا. ہر چیز کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اپنے آپ کو ریپ کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, مرڈر کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, غصے کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, ہر چیز کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اور اس جسٹیفیکیشن میں دوسرا ٹو بی بلیمڈ. یاد رکھو, جب کوئی پرابلم ہو نا اور تمہارے علاوہ ایک اور نام آ جائے تو جان لو تم اپنی ذمہ داری کسی اور پہ ڈال رہے ہو. خود ذمہ داری لینی ہے نا, ورنہ تو ڈپریشن ہو ہی نا. اچھا, جس دن خود ذمہ داری لے لی تو آپ تو انسان بن گئے سر. پھر تو آپ سے مہان انسان کوئی نہیں. پھر حل نکالیں. دیکھو, جب تک پرابلم, جب تک آئیڈینٹیفائی نہیں کرو گے نا بیماری, ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے نا, ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن سے ڈر لگتا ہے. کور کیا تھا اس کا؟ نہیں جی, اس نے مجھے غصہ دلا دیا اس لیے میں نے گالی دے دی. اس نے غصہ دلایا اس لیے میں نے گالی دی. وجہ کیا تھی غصے کی؟ اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم اپنے آپے سے باہر ہو گئے, کہ تمہارا بلڈ پریشر تمہارے کنٹرول میں نہیں رہا. اس نے ہمیشہ دوسرا. یاد رکھو, جب ایک اور نام آئے نا ذہن میں تو جان لو کہ خود سے دور ہو رہے ہو. ایک اور ہم نام آئے تو جان لو خود سے دور ہو رہے, اور خود کو نہیں پایا تو کیا پایا. ہاں, یہ وقت اب کہاں گیا, یہ وقت اب کہاں گیا. عجیب سی یہ بات ہے, عجب سا یہ خیال ہے. عجیب سی یہ بات ہے, عجب سا یہ خیال ہے, مگر جو سوچنے لگوں تو ایک اہم سوال ہے
کہ وقت ہی کہاں گیا، کہ عمر سب گزار دی اور وقت ہی ملا نہیں، کہا کسی نے آ ملو تو وقت ہی نہیں ملا، کسی کا درد بانٹ لو تو وقت ہی نہیں ملا، جو چاہا کچھ لکھوں کبھی تو وقت ہی نہیں ملا، آرام کرنا چاہ جو تو وقت ہی نہیں ملا، ماں باپ کو میں وقت دوں تو وقت ہی نہیں ملا، بچے کہیں کہ وقت دیں تو وقت ہی نہیں ملا، بیگم کہے بنو ٹھنو تو وقت ہی نہیں ملا، بہنیں کہیں کہ بس کرو تو وقت ہی نہیں ملا، میری صحت گر رہی تھی جب مجھ سے کہا یہ بھائی نے تب کہ سارے کام چھوڑ دو، کسی ڈاکٹر سے وقت لو تو وقت ہی نہیں ملا، کاموں کی ایک قطار ہے، کاموں کی ایک قطار ہے جو ذہن پر سوار ہے، پچھلے جو سمیٹ لوں فہرست نئی تیار ہے، کیسے سب ختم کروں کہ وقت ہی نہیں ملا. کہ وقت ہی نہیں ملا، کیا بات ہے سر، کیا بات. کچی عمر کا دور تھا، کچی عمر کا دور تھا، دل نے کہا کہ پیار کر، پر وقت ہی نہیں ملا، پھر عشق رب سے ہو گیا تو عشق دہر کھو گیا، یہ چاہ رب کو کھوج لوں میں کیوں جہاں کا بوجھ لوں، پکا یہ ٹھان ہی لیا پر وقت ہی نہیں ملا، یہ ماہ و سال سارے اب ہیں مانگتے جواب جب، تو کیا ہوئی حیات پھر، کیسے بنے گی بات پھر، کہ عمر سب گزار دی اور وقت ہی ملا نہیں، تو وقت یہ کہاں گیا کہ وقت ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں ملا. کیا بات ہے سر.